بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ویڈیو میں بات کریں گے کہ نیٹو کی جو روٹین ایکسرسائزز ہیں وہ بلیک سی کے اندر جاری ہیں اور امریکہ بارہا مرتبہ رشیا کی جانب اپنی قوت آزما رہا ہے اور رشیا نے آج ان کا ایک جہاز بھی انٹرسپٹ کیا تھا اور اس کا جہاز جو ہے امریکہ کا وہ بال بچ گیا۔ ناظرین گرامی، اگر امریکہ کا جہاز انٹر ہوتا یا اس کے پاس بھی بھٹکتا رشیا کی بارڈر کے پاس تو یقیناً وہ اسے مار گراتے۔ ناظرین گرامی، یہ جہاز کون سا تھا امریکہ کا جو رشیا کے بارڈر کی طرف آنا چاہتا تھا، اندر گھسنا چاہتا تھا رشیا کی اسٹیٹ کے اندر، اور پھر رشیا نے کون سا جہاز استعمال کر کے اس جہاز کو واپس بھیج دیا اور اس طرح امریکہ کا جو تماشا تھا وہ بند ہوا۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ بلیک سی میں اصل ہو کیا رہا ہے۔ ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے۔ صرف آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بلیک سی کے اندر نیٹو کر کیا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جو نیٹو ہے وہ اپنی روٹین کی ایکسرسائزز بلیک سی کے اندر 2 جولائی سے جاری رکھے ہوئے ہے اور رشیا کا سب سے بڑا دشمن یوکرین جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ نیٹو کے دوسرے الائز بھی موجود ہیں جیسے کینیڈا، فرانس، امریکہ اور دیگر تمام ممالک ایسے ہیں جو بالکل رشیا کے مخالف ہیں۔ انہوں نے تمام نے اپنی ایکسرسائزز جاری کیے ہوئے ہیں بلیک سی کے اندر، جنوب مغرب کے اندر انہوں نے بلیک سی کے اندر یہ تمام تر اپنا کھیل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ امریکہ کا P-8A پوسیڈن ایک جہاز ہے ان کا جو سب میرین خصوصاً نیوی استعمال کرتی ہے اس جہاز کو۔ اس جہاز کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ تمام تر میزائل وغیرہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس نے انٹروینشن کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ کا یہ جہاز رشیا کے بارڈر کے اندر آنا چاہتا تھا، لیکن جو ہی رشیا کے ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہوا، رشین فورسز نے اپنا Su-27 جہاز نکالا اور اس کو انٹرسپٹ کیا اور اس کا ڈائریکشن موڑ دی۔ اور آپ کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ ابھی تقریباً بتایا یہ جا رہا تھا کہ رشین بارڈر سے تقریباً 45 کلومیٹر دور تھا یہ جہاز امریکہ کا، اور اگر امریکہ کا جہاز P-8A پوسیڈن نامی یہ جہاز رشیا کی اسٹیٹ کے اندر جاتا تو آپ کو پتا ہے ان کو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ امریکہ کا یہ جہاز Su-27 نے مار گرانا تھا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس جہاز کی جو امریکن جہاز ہے P-8A پوسیڈن، اس جہاز کی قیمت تقریباً $33.8 بلین ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بہت بڑا جہاز تھا اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ اگر امریکہ کا جہاز رشیا کے بارڈر کے پاس بھی پایا جاتا تو رشیا نے شوٹ آؤٹ کر دینا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا نے جب سے یہ 2 جولائی سے نیٹو نے اپنی ایکسرسائزز جاری کیے ہوئے ہیں بلیک سی کے اندر، تو اسی دن سے انہوں نے اپنے تمام تر میزائل، اپنے جتنے بھی کوسٹل میزائلز ہیں، جتنے بھی اپنی سب میرینز ہیں، وہ اپنی ڈپلائی کی ہوئی ہیں بلیک سی کے اندر، اور مسلسل امریکہ اور اس کے الائز جو نیٹو کے ہیں اس کو ٹریک کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی سرحدوں کی وائلیشن کریں۔ لیکن جو ہی اس نے رشیا کی اسٹیٹ کی طرف بڑھنا شروع کیا، رشیا کی طرف آنا شروع کیا اس جہاز نے، امریکی جہاز نے، تو رشین جو جہاز تھے انہوں نے فوری طور پر اس کو انٹرسپٹ کیا اور بھگایا۔ ناظرین گرامی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر یہ رشین جہاز Su-27 امریکہ کے P-8A پوسیڈن کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں تو اس کو شوٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے امریکہ کے پاس کوئی کلیم بھی نہیں ہونا تھا کہ ہمارا جہاز آپ نے کیوں گرایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے بھی ان کی سرحدوں کی وائلیشن کرتے ہیں، اپنے جہاز بلیک سی کے اوپر لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ بہرحال ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے نیٹو کو، لیکن دوسرے ممالک کی اسٹیٹس کے جو رولز ہیں، جو ریگولیشنز ہیں، جو ان کے پرنسپل گائیڈ لائنز ہیں، ان کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ پھر بعد میں یہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ رشیا نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، نیٹو کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بہرحال یوکرین بڑی ایکٹیولی اس ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رشیا کا بہت بڑا دشمن ہے اور رشیا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے امریکہ اپنے تمام تر ٹیکنالوجی لے کر آیا ہے کہ یوکرین کو بھی دیں گے، اور یوکرین ابھی ادھر بیٹھ کر رشیا کو ٹف ٹائم دے گا۔ تو امریکہ صاحب، یہ ٹف ٹائم دینے کی بات نہیں، آپ یوکرین کو ٹیکنالوجی دیں، ضرور دیں، لیکن اس مقصد کے لیے نہ دیں کہ وہ رشیا کے ساتھ پنگے کرے اور تم ادھر 7 سمندر پار بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ لوگوں کو اب سمجھ جانے چاہیے کہ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی سیل کرنے کے لیے یہ تمام تر چیزیں اور یہ تمام تر پروپیگنڈا بناتا ہے۔ بہرحال امریکن جہاز P-8A اگر رشیا کی بارڈر کی وائلیشن کرتے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اڑا دینا تھا، اور بڑی مشکل سے یہ بال بچے ہیں۔
अगर वो जहाज ना उड़ते तो माइट बी ए पॉसिबल कि रशिया के सरहदों के अंदर ये जहाज जा सकता था, और 12 मरतबा अमेरिका ने ये वायलेशन की है। बहरहाल अगर अमेरिका का जहाज अंदर जाता तो इसको 33.8 बिलियन डॉलर का झटका लगना था। बहरहाल अमेरिका बड़ी मुश्किल से बाल बाल अपने इस जहाज को बचाने में कामयाब हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका को चाहिए कि वो अपनी टेक्नोलॉजी है उसके पास तो अपने पास रखे, और इनके डिफेंस ऑफिशियल्स भी ये कह चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी चाइना और रशिया के साथ कंपैटिबल नहीं है, हमें अपने जहाजों को, अपने मिसाइलों को अपग्रेड करना पड़ेगा। नाज़रीन ग्रामी, इससे यह साबित होता है कि रशिया और चाइना के पास दुनिया की ऐसी ताकत मौजूद है जो अमेरिका के पास भी नहीं। बहरहाल दोस्तों, आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।